بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے اور قریش کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم کی اولاد میں مشہور پیغمبر نوح علیہ السلام ہوئے۔ نوح کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں سوچا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے اور جب سورج نکلا تو وہ سب بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی مٹنے والی ہستیاں تو میرے دل میں نہیں لگتی۔ پھر رات آئی اور چاند دکھائی دیا تو سوچا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب بھی وہ ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راستہ نہ دکھایا تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ اب خیال آیا کہ سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن شام کے اندھیرے نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل میں آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا زمین نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور اس کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے شرک والے دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک سچے خدا کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان اور زمین کی سچائیوں کے سارے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو لگا دیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کو کانوں میں یہ بالکل نئی بات تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے۔ ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کے پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے سزا چنی کہ وہ آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کے قدم جمنے کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان بچانے کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید، خدا کو ایک ماننا اور کہنا کی نصیحت کی۔ جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے گئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے۔ بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملکوں میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو ویپاری اور سوداگر آتے جاتے، وہ حجاز کے ہی راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک جگہ پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔ اس گھر کا نام کعبہ یعنی اللہ کا گھر رکھا گیا۔ خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر آباد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی۔ اس جگہ کا نام مکہ رکھا گیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبے میں خدا کی ہی ایک عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس بیتنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ اتنے دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور کعبے کا انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبے کے حج کے لیے جو لوگ جن کو حاجی کہتے ہیں ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اس لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ اب کل ہم پڑھیں گے بنی ہاشم، عبد المطلب کی اولادیں، حضرت عبداللہ اور حضور کی پیدائش کے بارے میں۔ اور ویڈیو آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔